بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس المرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں السنت علی المعتکف، معتکف کے لیے مسنون یہ ہے کہ اللہ یعود مریضہ، نہ وہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کرے، ولا یشہد جنازہ، اور نہ کسی جنازے میں حاضری کے لیے مسجد سے باہر نکلے، ولا یمس المرأة، نہ شہوت کے ساتھ عورت کو چھوئے، ولا یباشرہا، اور نہ اس کے ساتھ ملاپ کرے، ولا یخرج لحاجت الا لما لا بد من، اور سوائے شرعی ضروری حاجتوں کے مسجد سے باہر نہ نکلے، ولا اعتکاف الا بصوم، اور روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے، ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور اعتکاف نہیں ہے مگر جماعت والی مسجد میں۔ اس حدیث مبارکہ میں معتکف کے لیے جو مسائل ہیں، ضروری مسائل، ان کے بارے میں ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر فرمایا ہے۔ معتکف کے لیے سب سے بہتر مقام جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے مسجد ہے، کہ مسجد کے بغیر ان کا اعتکاف نہیں ہوگا، اور مساجد میں سب سے بہتر اور اول درجہ جو ہے وہ مسجد حرام کا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے درجے پہ مسجد نبوی، اور تیسرے درجے پہ مسجد اقصی، اور چوتھے درجے پہ پھر جامع مسجد جہاں پر جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد پانچویں درجے پر وہ مسجد کہ جس میں باجماعت نماز ہوتی ہو۔ تو یہ اعتکاف کے لیے جو مرد حضرات ہیں فرمایا کہ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ مساجد میں اعتکاف کریں، اور جو عورتیں ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں جو مقام انہوں نے نماز کے لیے مختص کر رکھا ہو، اور اگر کوئی مقام گھر میں کوئی کمرہ کوئی جگہ مختص نہ کی ہو تو وہ مختص کر کے وہاں پر بیٹھ جائیں اور وہاں پر اعتکاف کریں۔ اعتکاف تین طرح کا ہے، ایک اعتکاف نفل ہے، نفلی اعتکاف، اور اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، کہ جب بھی آپ مسجد کے اندر داخل ہوں، چاہے تھوڑے سے وقت کے لیے داخل ہوں چاہے زیادہ وقت کے لیے داخل ہوں، تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ جو مسجد میں داخلے کی دعا ہے وہ دعا مانگ لیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور ساتھ ہی نیت کر لیں نویت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، جب تک میں مسجد میں رہوں گا میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ تو اس طرح جتنی دفعہ بھی آپ مسجد میں آئیں جائیں اور آپ اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو آپ کا یہ وقت اعتکاف میں گزرے گا، اور اعتکاف کا اجر اور ثواب جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا۔
تو یہ تو نفلی اعتکاف ہے. اور دوسرا ہے اعتکاف واجب. اور اعتکاف واجب اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی نظر کے ذریعے سے یا منت کے ذریعے سے اپنے اوپر اعتکاف واجب کر لے کہ اگر اللہ نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا فلاں دن کا اعتکاف جو ہے میں اپنے اوپر واجب کرتا ہوں. تو نظر یا منت کے ذریعے سے جو اعتکاف کیا جائے بشرطے کہ وہ الفاظ زبان سے ادا کیے ہوں تو وہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے. اور جتنے دنوں کا اس نے نظر یا منت مانی ہے اتنے دنوں کا اعتکاف اس کے اوپر لازم اور واجب ہوگا. اسی طرح اعتکاف واجب اس صورت میں بھی ہوتا ہے کہ جب اعتکاف مسنون آدمی جو ہے وہ کسی وجہ سے توڑ دے، فاسد کر دے، تو پھر اس کی جو ہے قضا کرنی پڑتی ہے اور قضا اس کی واجب ہے. اور تیسری قسم کا اعتکاف جو ہے وہ اعتکاف مسنون ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے. اور یہ اعتکاف 21ویں شب سے یعنی 20واں روزہ جب ختم ہو رہا ہو تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جس آدمی نے اعتکاف کرنا ہو وہ اعتکاف کی جگہ پہنچ جائے، مرد مسجد میں، عورتیں اپنی جگہ گھر کے اندر. اور پھر عید کے چاند جو ہے نظر آنے تک یہ جو 9 یا 10 دن کا اعتکاف ہے یہ اعتکاف مسنون کہلاتا ہے. اور اس کو اعتکاف مسنون اس لیے کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ اعتکاف فرمایا ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا، جس طرح کل گزر چکا حضرات کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی فرمائی. تو اس وجہ سے یہ اعتکاف مسنون ہے. اور اس کو اعتکاف مسنون علی الکفایہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اگر پورے محلے میں، پوری بستی میں سے کوئی آدمی بھی مسجد کے اندر نہیں بیٹھے گا اعتکاف میں تو پورا کا پورا محلہ، پوری کی پوری بستی جو ہے وہ گناہ گار ہوگی. اور اگر بستی اور محلہ میں سے ایک آدمی بھی بیٹھ گیا تو یہ جو ہے سنت کفایہ ادا ہو جائے گی اور سب کے ذمے سے جو ہے یہ سنت جو ہے ادا ہو جائے گی. تو اس وجہ سے فرمایا کہ ہر بستی اور مسجد والوں کو، محلے والوں کو اس بات کا فکر کرنا اور اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں کوئی اعتکاف کے لیے بیٹھ رہا ہے یا نہیں. اس لیے پہلے سے اس کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ حاصل کرنی چاہیے. اور فرمایا کہ یہ جو اعتکاف مسنون ہے یہ 10 دن پورا کرنا ہوں گے. اور اس کا سب سے بڑا جو رکن ہے وہ یہ ہے کہ مسجد سے باہر نہ نکلے. ام المؤمنین نے جو چیزیں یہاں بیان کی، جو مسائل، ان میں سے ایک یہ کہ وہ بغیر کسی شرعی حاجت کے جو ضروری حاجت ہے اس کے بغیر مسجد سے باہر نہ نکلے. یہ اعتکاف مسنون کا رکن اعظم ہے کہ اس کا خیال رکھیں. اور پھر مسجد جو ہے اس سے مراد وہ مقام ہے جہاں پر نماز ادا کرنی ہے. ایک تو پوری بلڈنگ ہے، اس کو بھی مسجد کہتے ہیں، لیکن پوری بلڈنگ کے اوپر جو ہے مسجد کا اطلاق نہیں ہوگا. جو وضو خانہ ہے، جو استنجا خانہ ہے، جو غسل خانہ ہے، یا مسجد کے ساتھ جو کمرے بنے ہوئے ہیں، کلاس روم ہے، جنازے کے لیے جگہ ہے، امام کے لیے کمرہ ہے، یا اسی طریقے سے کوئی اسٹور وغیرہ بنا ہوا ہے، یا یہ جو انٹرنس ہے جہاں پر جوتے وغیرہ رکھتے ہیں، تو یہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہے. مسجد وہ مقام ہے کہ جہاں جو جگہ نماز کے لیے مختص کر دی اور اس کو وقف کر دیا کہ یہاں پہ نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی. اس لیے جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں ان کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ وہ مسجد کی حدود کے بارے میں جان لیں. اور مسجد کی حد سے اگر وہ بغیر کسی شرعی حاجت کے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نکلیں گے ان کا جو اعتکاف مسنون ہے وہ فاسد ہو جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بغیر شرعی ضرورت اور حاجت کے باہر نہ نکلیں. اور شرعی ضرورت اور حاجت کیا ہے؟ پیشاب اور پخانہ ہے، یا وضو ہے، یا غسل واجب ہے کہ غسل اگر واجب ہو گیا اس کے لیے نکلا جا سکتا ہے، وضو کرنا ہے اس کے لیے نکلا جا سکتا ہے، پیشاب پخانہ ہے اس کے لیے نکلا جا سکتا ہے. یہ شرعی ضرورتیں ہیں. اور اس کے علاوہ اگر اذان دینی ہے، مؤذن ہے، تو وہ مسجد سے باہر نکل کر کے اذان دے سکتا ہے. اگر کوئی آدمی اذان کے لیے مختص نہیں ہے، مقرر نہیں ہے، تو اگر معتکفین میں سے کوئی نکل کر کے باہر نکل کر کے وہ بھی اذان دے سکتا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے فرمایا کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی باہر نکلے گا اعتکاف جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. اس لیے بغیر ضرورت کے
مسجد کی جو حد ہے اس دروازے سے باہر جو ہے وہ نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر مسجد سے باہر نکلے اور راستے میں کوئی مریض آ گیا تو فرمایا کہ کھڑے کھڑے جو ہے اس سے چلتے چلتے جو ہے اس سے بیمار پرسی کی جا سکتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض وهو معتکف فیمر کما ہوا فلا یعرج یسأل عنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے کوئی مریض سامنے آ جاتا تو اس سے حال دریافت کر لیتے تھے، لیکن حال دریافت کرنے کے لیے کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے اور راستہ بھی نہیں بدلتے تھے۔ یہی معمول ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا کہ وہ اعتکاف کے دوران میں کسی سے چلتے چلتے جو ہے حال دریافت کر لیتی تھی، لیکن کھڑے ہو کر کے حال نہیں دریافت کیا جا سکتا۔ تو اس لیے جو حضرات جو ہے اعتکاف میں بیٹھیں وہ باہر کھڑے ہو کر کے کسی کے ساتھ جو ہے بات چیت کرنے کی انہیں اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی انہیں روکتا ہے، آواز دیتا ہے، کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو چلتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ میں اعتکاف کی حالت میں ہوں، آپ اندر تشریف لے آئیں اور اندر جو ہے بات کر لیں، میرے لیے باہر جو ہے اجازت نہیں ہے۔ تو معتکف جو ہیں فرمایا کہ جب وضو کے لیے نکلیں تو اس وقت جو ہے وہ ان کے لیے مسواک کا استعمال کرنا، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا، صابن کا استعمال کرنا، تولیہ کا استعمال کرنا یہ جائز ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہوں وہ اپنا تولیہ استعمال کریں، وضو کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی وہاں پر نہ رکیں اور سیدھے جو ہے اندر آ جائیں۔ اگر کسی نے سگریٹ پینا ہے، بیٹری پینی ہے، اس کی عادت ہے، اول تو کوشش کریں کہ اعتکاف کے دوران جو ہے اس کو کم سے کم کریں، اور پھر اس وقت وہ پی سکتے ہیں کہ جب وہ وضو کرنے کے لیے جائیں تو اس وقت جو ہے جا کر کے وہ اپنی اس حاجت کو پورا کر کے فوراً جو ہے واپس آ جائیں۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں غسل کروں جمعے کے لیے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو غسل مسنون ہے جمعے کے لیے فرمایا کہ اس میں اعتکاف کی جو ہے اعتکاف کے اندر اجازت نہیں۔ اسی طرح ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، تازگی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کی جو ہے اعتکاف کے دوران میں اجازت نہیں ہے۔ ہاں کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، لیکن جب تک غسل واجب نہ ہو اس وقت تک جو ہے وہ غسل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کر کے اعتکاف کے اندر جو ہے وقت گزارنا ہے۔ اور فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں ایک مقام مختص کر دیا جاتا تھا، جو ستون تھا استوانہ کا، استوانہ توبہ ستون کہلاتا ہے، جہاں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اس ستون کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگا دیا جاتا تھا یا چارپائی ڈال دی جاتی تھی، بستر لگا دیا جاتا تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے جو ہیں وہ اپنے لیے جگہ مختص کر سکتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر کے اپنے جتنے معمولات ہیں ان معمولات کو پورا کریں، لیکن دنیاوی بات چیت جو ہے اس سے اجتناب کریں۔ دینی بات چیت کر سکتے ہیں، ضروری بات چیت کر سکتے ہیں، باقی قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار اور جو ہے دینی کتابوں کا مطالعہ اس کا جو ہے اہتمام کریں اعتکاف کے دوران میں، اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے اندر گزارنے کی کوشش کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کی حالت میں بندہ جو ہے بہت سارے گناہوں سے بچا رہتا ہے، کہ جو اگر اعتکاف میں وہ نہ ہوتا تو مسجد سے باہر کی زندگی میں اس سے وہ گناہ سرزد ہوتے، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ سارے گناہوں سے محفوظ رہ جاتا ہے، بدنظری کے گناہوں سے، باقی گناہوں سے۔ اور فرمایا وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ اعتکاف کے دوران میں، اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے جو کام وہ باہر نہیں کر سکتا اور اس کی عادت تھی کہ وہ کام کیا کرتا تھا، غریبوں کی مدد کرنا، کسی کا ہاتھ بٹانا، کسی دینی مجلس کے اندر چلے جانا، کسی عالم کی مجلس میں چلے جانا اور دعوت اور تبلیغ کے لیے نکل جانا، یا اور کوئی نیک کام وہ کرتا تھا، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے اب وہ نہیں کر سکتا، کسی بیمار کی بیمار پرسی نہیں کر سکتا، جنازے کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، تو فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر یہ ساری نیکیاں جو ہیں وہ اللہ رب العزت لکھیں گے، اس لیے کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو یہ اعتکاف کے لیے چند ضروری چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے اعتکاف کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ